حضرت محترم، دنیا میں جب جب گمراہی پھیلی، گناہ پھیلا، ظلم پھیلا، ناانصافی پھیلی اور لوگ ہدایت سے دور جا کر گمراہی کے اندھیرے میں گر گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں بھیجا، اور نبیوں اور رسولوں نے اللہ رب العزت کے احکامات کو پہنچایا، اس کی کتاب کو پہنچایا، اس کے کلام کو پہنچایا، اس کے قانون کو پہنچایا، اس کی شریعت کو پہنچایا اور لوگوں کو سیدھے راستے پر لا کر ہدایت کی روشنی سے انہیں برابر کیا۔ تو آپ حضرت بخوبی جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اندازہ کا بیش 1,24,000 نبی و رسول دنیا میں تشریف لائے، اور 1,24,000 نبی و رسول اس دنیا میں ہدایت کے پیغام کو لے کر آئے اور لوگوں کو گمراہی اور گناہوں سے بچانے کا کام کیا۔ اب چونکہ کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں میں قیامت تک لوگوں میں ہدایت کے لیے، گناہوں سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے نائب کے طور پر علماء اور اولیاء سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام لے گا، اور علماء اور اولیاء یہ قیامت تک رہیں گے اور لوگوں کو نیکی بتائیں گے، گناہوں سے ڈرائیں گے اور دین کی تبلیغ میں یہ مصروف رہیں گے۔ مگر یہاں ایک بات جان لینا بہت ضروری ہے، کیا دین کی تبلیغ کرنا، حلال اور حرام بتانا، گناہوں سے لوگوں کو بچانا، قرآن بتانا، شریعت بتانا، کیا یہ صرف علماء کا کام ہے یا علماء کے علاوہ کسی اور کا بھی کام ہے؟ تو یاد رکھو حضرات محترم، دین اسلام میں شریعت کے معاملے میں، دین کی تبلیغ کے معاملے میں، نیکیوں سے محبت اور گناہوں سے نفرت کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کو ذمہ دار بنایا ہے کہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حلال سے محبت کرے، حرام سے نفرت کرے، وہ نیکیوں کی طرف چلے آئے، گناہوں سے وہ بہت دور جائے اور گناہوں سے بچے۔ اور صرف اس کا ہی معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک ذمہ داری دی ہے کہ وہ خود دین پر رہے، وہ خود سچائی پر رہے، وہ خود ہدایت پر رہے اور وہ خود اچھے راستے پر رہے، اور پھر اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو نیکی کے راستے پر رکھے۔ تو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ خود کی آخرت کی فکر کرے، اپنے گھر والوں کی آخرت کی فکر کرے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی آخرت کی فکر کرے۔ ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر میں رہیں، ان کے ایمان کی پختگی کی فکر میں رہیں، ان کے اچھے عمل کی فکر میں رہیں۔ تو ایک مسلمان پر سب سے پہلی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ پہلے وہ اپنے ایمان کو پختہ بنائیں، پھر اپنے گھر والوں کے ایمان کو پختہ کریں اور پھر اپنے مسلم بھائیوں کے ایمان کو پختہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر مسلمان کی دوسری ذمہ داری ہے، مسلمان کی دوسری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ چاہے وہ مسلمان گھر میں رہے یا باہر رہے، تو وہ مسلمان ہر ہمیشہ اکیلے میں اور لوگوں کے درمیان حلال سے محبت کرے اور حرام سے نفرت کرے۔ اور حلال سے محبت اور حرام سے نفرت صرف اس کے دل میں نہ ہو بلکہ اس کے زبان پر ہو، اور اس کے زبان سے بار بار حرام سے نفرت کا اظہار ہوتا رہے تاکہ دوسرا مسلم بھائی بھی حرام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ تو حضرات محترم، اب یہ ساری چیزیں سننے کے بعد اب ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے اسلام پر ہم میں کتنے لوگ ٹکے ہوئے ہیں، ایسے دین پر ہم میں کتنے لوگ ٹکے ہوئے ہیں۔
آج دوسروں کو تو حرام سے بچانے کی دور کی بات ہے، اپنے گھر کو تو حرام چیزوں سے بچانے کی دور کی بات ہے، خود کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ آج ایک مسلمان کو حلال پر قائم رہنا بڑا مشکل ہو چکا ہے اور حرام پہ جانا اس کے لیے بڑا آسان ہو چکا ہے۔ حضرات محترم، ایک چیز یاد رکھیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور ہمارے اندر ایمان پختہ ہے یا نہیں ہے، ہمارے اندر ایمان طاقتور ہے یا نہیں ہے، ہمارے اندر ایمان مضبوط ہے یا کمزور ہے، اگر وہ دیکھنا ہے تو اس کی علامت کیا ہے؟ اگر کسی کو یہ معلوم کرنا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے کہ طاقتور ہے، مکمل ہے کہ ادھورا ہے، اگر یہ پرکھنا ہے، اگر یہ جانچنا ہے تو ایمان کے کمزور اور طاقتور کے جانچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے علاقے میں، مفہوم حدیث میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آقا نے فرمایا کہ اگر تم کوئی برائی دیکھو یا اپنے مسلمان بھائی کو کوئی برائی کرتا ہوا دیکھو تو مسلمان پر یہ حق ہے کہ اپنی طاقت کے ذریعے وہ اس برائی کو روکے، اپنی قوت کے ذریعے وہ اس برائی کو روکے۔ پہلی چیز، اب اس کے پاس قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ پھر اس طریقے سے روکے جو اختیار اس کے پاس ہے، جو طریقہ اس کے پاس ہے، یعنی زبان کے ذریعے روکے، سمجھانے کے ذریعے روکے، اصلاح کے ذریعے روکے، محبت کے ذریعے روکے۔ اب یہ دو چیزیں بھی کرنے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ کم سے کم وہ اس گناہ کے تعلق سے دل میں برا سمجھے، وہ اس گناہ کے تعلق سے دل میں برا سمجھے، تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ تیسرا عمل ایمان کمزور ہونے کی علامت ہے۔ یہ تیسرا عمل کیا ہے؟ ایمان کمزور ہونے کی علامت ہے۔ مثال کے طور پر یہ سمجھیے کہ آپ کے پاس کوئی مسلمان شرابی آ کر ٹھہر گیا، مسلمان شرابی آ کر ٹھہر گیا تو آپ نے نہ اسے شراب پینے سے روکا اور نہ آپ نے شراب کے معاملے میں اسے کوئی نصیحت نہیں کی، صرف آپ دل میں یہ خیال کر لیے کہ بھئی کتنا برا آدمی ہے بھئی شراب پی رہا ہے، تو بغیر سامنے والے کی اصلاح کی کوشش کے صرف دل میں برائی کا خیال کر لینا، دل میں صرف حرام سے نفرت کر لینا، یہ کمزور ایمان کی علامت ہے، یہ کمزور ایمان کی علامت ہے۔ تو اب ذرا سوچئے کہ ہمارا ماحول کیسا ہے اور ہمارے ماحول میں ہم گنہگاروں سے نفرت کتنی کر رہے ہیں اور ہمارے ماحول میں ہم گناہوں کو کتنا روک رہے ہیں، اور ہمارے اندر ایمان طاقتور ہے یا ہمارے اندر ایمان کمزور ہے، یہ اب ہمیں جائزہ لینا چاہیے، ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ یقیناً ہمارا ایمان طاقتور نہیں ہے، ہمارے پاس صرف دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، مگر یہ پکی بات ہے کہ ہمارے پاس ایمان طاقتور نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس ایمان طاقتور ہوتا تو مسلمان گلے شکوے کرتے ہوئے نظر نہیں آتا، بلکہ مسلمان اپنے پاس جو سہولت ہے اس سہولت سے برائیوں کو روکتا ہوا نظر آتا، برائیوں کو روکتا ہوا نظر آتا اور لوگوں کو سدھارتا ہوا نظر آتا، اور اپنے گھروں میں اور اپنے محلوں میں اسلام کا صحیح نظام قائم کرتے ہوئے مسلمان نظر آتا ہے۔ تو آج ہم نہ برائی کو روک رہے ہیں، نہ ہم برائی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نہ ہم برائی کو برا سمجھ رہے ہیں، تو صاف سیدھی بات ہے کہ ہمارے اندر جو ایمان ہے وہ کمزور ایمان ہے، اور اتنے کمزور ایمان سے ہم دوسروں کو کیا بتا سکتے ہیں؟ ہم خود نہیں بچ سکتے، دوسروں کو کیا بتا سکتے ہیں؟ ہم خود اتنے کمزور ایمان سے ہم خود نہیں بچ سکتے۔ تو حضرات محترم، تو ایک اور چیز سنیے کہ ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا پوزیشن کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا مقام عطا کیا ہے دوسرے امتوں کے مقابلے میں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا مقام عطا کیا ہے، دوسرے نبیوں کی نسبت کے حساب سے بہت بڑا مقام عطا کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تعلق سے قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ رب تعالیٰ نے ہمارے تعلق سے قرآن مجید میں فرمایا ہے
کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اللہ نے ہمارے تعلق سے فرمایا ہے کہ اے لوگوں تم اپنے آپ کو معمولی مت سمجھو، تم اپنے مقام کو دیکھو، اپنے مرتبے کو دیکھو، اپنی حیثیت کو دیکھو، اپنی عزت کو دیکھو، تمہاری نسبت کو دیکھو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو. یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ رب فرما رہا ہے. رب ہمیں بہتر کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، جو لوگوں میں سے ڈھونڈے گئے ہو، جو لوگوں میں سے نکالے گئے ہو، جو لوگوں میں سے چنے گئے ہو. تم معمولی نہیں ہو، تمہاری شان معمولی نہیں ہے، تمہاری عزت معمولی نہیں ہے، تمہاری عظمت معمولی نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی امام یا کوئی عالم دین یا کوئی محدث نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ رب اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے. رب اپنے بندوں سے اپنے بندوں کا تعارف دے رہا ہے. رب اپنے بندوں سے اس کی حیثیت، اس کی عظمت اور اس کے ایمان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اے بندے تو اپنے آپ کو سمجھ، تیری حیثیت کو سمجھ، تیری عظمت کو سمجھ کہ رب کے پاس تیرا کیا مقام ہے تو وہ سمجھ. اللہ نے فرشتوں نے تیری عزت کو کیسے بڑھایا ہے تو وہ سمجھ. دوسرے امتوں نے تیرے مقام کو کیسے رب نے بلند کیا ہے تو وہ سمجھ. دوسرے نبیوں کے سامنے اللہ نے تیرے مقام کو کیسے بلند کیا ہے وہ سمجھ. تو پروردگار کہتا ہے تم بہترین امت ہو. یعنی اب تک کے جتنی امتیں گزرے ہیں وہ ساری امتوں میں اللہ نے سب سے بہتر امت ہمیں کہا ہے. سب سے بہتر امت ہمیں کہا ہے. اور سب سے بہتر امت کیوں کہا ہے؟ کس لیے کہا ہے؟ تو جب کوئی عہدہ ملتا ہے تو وہ عہدہ نبھانے کا بھی کچھ حق ہوتا ہے. جب کوئی عزت ملتی ہے تو وہ عزت کو باقی رکھ لینے کا بھی کچھ حق ہوتا ہے، اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں. جب کوئی پوزیشن ملتا ہے تو وہ پوزیشن کو سنبھالنے کے بھی کچھ قاعدے ہوتے ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ اس کے حقوق ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں کہا تم بہترین امت ہو. تو یہ بہترین امت کے جملے کو سنبھالنے کے لیے بھی کچھ حقوق ہیں، کچھ علامتیں ہیں، کچھ طریقے ہیں. وہ طریقے کیا ہے؟ رب بتا رہا ہے تم کیا ہو؟ خیر امت، بہترین امت ہو. بہترین امت ہو. کیسی امت ہو بہترین؟ اور بہترین امت کی نشانی کیا ہے؟ رب کہتا ہے تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر. ارے تم ایسی امت ہو جو حلال کی تعلیم دیتے ہو اور حرام سے روکتے ہو. تم ایسی امت ہو کہ تم اچھائی کی تعلیم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. تم ایسی امت ہو کہ نیکیوں سے لوگوں کو قریب کرتے ہو، گناہوں سے لوگوں کو دور بھگاتے ہو، اور اپنے ایمان پر قائم رہتے ہو، اور اللہ کی ذات پر تم ایمان لاتے ہو. تو تھوڑا سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ نے ہمارا تعارف کیا دیا ہے. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اللہ نے نیکیوں کی دعوت اور گناہوں سے نفرت سے دیا ہے. امت محمدیہ کا تعارف اللہ نے حلال سے محبت اور حرام سے نفرت کے ذریعے اللہ نے امت محمدیہ کا تعارف دیا ہے. امت محمدیہ کا تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھائی کی تبلیغ اور برائی سے بچاؤ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کا تعارف دیا ہے. تو حضرات محترم، اگر کوئی اللہ کا بندہ ہے، اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ کی رسالت کو مانتا ہے اور مسلمان ہے، تو پھر اس مسلمان کے لیے فرض ہے اور لازم ہے کہ وہ خود گناہوں سے بچے اور اپنے بھائی کو بھی گناہوں سے بچائے. وہ خود حلال آئے اور اپنے بھائی کو بھی حلال کی طرف لے کر آئے. وہ خود حرام سے نفرت کرے اور اپنے بھائی کو بھی حرام کی نفرت کو سکھائے، حرام کی نفرت کو سکھائے. تو یاد رکھو اللہ کے محترم، ہمارا حال کیسا ہے؟ ایک صحابی رسول کا قول مجھے یاد آتا ہے کہ بڑی اچھی بات انہوں نے کہی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا برائی کرنے والا اور برائی سے روکنے والا، ان دونوں سے بہتر مردہ گدھے کا گوشت اچھا رہے گا. ان دونوں سے بہتر مردہ اور مرا ہوا گدھا بہتر رہے گا اور وہ صحیح رہے گا. ایسی حالت میں مسلمان آ جائیں گے. تو آج یہی پوزیشن ہے ہمارا، آج یہی حال ہے ہمارا، یہی حال ہے ہمارا. نماز تو ہم پڑھنے کو پڑھ رہے ہیں،
روزہ تو ہم رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی ہم دے رہے ہیں، وہ معاملہ اللہ کا ہے، مگر سب سے بڑا فریضہ جو مسلمانوں کا ہے کہ لوگوں کو گناہوں سے روکنا، گناہوں کی نفرت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالنا، حلال اور حرام کی تمیز لوگوں کو سکھانا۔ بدلاؤ یہ ذمہ داری کتنے مسلمان ادا کر رہے ہیں، یہ ذمہ داری کتنے مسلمان ادا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں حضرات محترم، جب سے مسلمانوں میں گناہوں کی نفرت ختم ہو گئی، جب سے مسلمان اپنے محلے سے بے پرواہ ہو گئے، جب سے مسلمان اپنے خاندان سے بے پرواہ ہو گئے، اور جب سے مسلمان اپنے گھر میں دینی ماحول سے بے پرواہ ہو گئے، تو اس سے نہ تو دین کا کچھ بگڑا، اس سے نہ تو اسلام کا کچھ بگڑا، اگر بگڑا تو ہمارا بگڑا، اگر بگڑا تو ہمارا بگڑا۔ اور ہمارا کیسے بگڑا، میں آپ کو اس کا وبال بتاتا ہوں کہ جب سے مسلمانوں میں گناہوں کی نفرت ختم ہوئی نا، اس کا وبال اتنا بڑا ہو گیا کہ ہمارے خاندانوں میں شرابی پیدا ہو گئے، ہمارے خاندانوں میں شرابی پیدا ہو گئی۔ بڑی دردناک بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، ہمارے خاندانوں میں شرابی پیدا ہو گئے، اور جب شراب ہمارے گھر میں آ گئی، شراب ہمارے گھر میں آ گئی، تو ہم نے شراب کے خلاف کبھی آواز نہیں اٹھائی۔ ایک دور تھا چھپ چھپ کر شراب پیا کرتے تھے، بڑی مشکل سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ حالت نشے میں ہے، تو ایسے وقت میں بھی جب مسلمان چھپ چھپ کر شراب پیتا تھا، تو ایسے وقت میں بھی ہم نے شراب کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، حرام کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، انجان بن کے بیٹھے رہے، تو وہ برائی پھیلتی رہی، پھیلتی رہی۔ پھر ایک دور آیا کہ مسلمان باضابطہ شراب خانے میں بیٹھ کر شراب پینا شروع کر دیا، اور سارا بازار اسے دیکھنے لگا، اور سارے بازار میں مذہب کی عزت ختم ہونے لگی، اسلام کی دھجیاں سارے بازار میں اڑنے لگے۔ تو ایسے وقت میں بھی ہم نے اسے برا نہیں کہا، اس کا ذاتی معاملہ سمجھ کر ہم نے چھوڑ دیا۔ تو اس کا وبال یہ ہو گیا کہ وہ شراب جو کبھی چھپی ہوئی تھی، وہ شراب جو کبھی صرف شراب خانے کی حد تک تھی، آج وہ شراب ہمارے گھروں کے اندر آ گئی ہے، آج وہ شراب ہمارے گھروں کے اندر آ گئی ہے۔ اور ہر مسلمان کا گھر نہیں، ہر مسلمان کا گھر نہیں، مگر کئی مسلمانوں کے گھر ایسے ہیں جن کے گھر میں آج راتوں میں شراب کے شیشے آتے ہیں۔ یہ حقیقت بات ہے، بلکہ شرم والی بات ہے کہ ایک مسلمان اپنی اولاد سے شراب منگاتا ہے، شرم والی بات ہے کہ ایک مسلمان اپنے بھائیوں سے شراب منگاتا ہے اور اپنے گھر والوں سے شراب منگاتا ہے۔ تو میرے دوستو بتاؤ، جب برائی چھپی ہوئی تھی اس وقت اگر ہم روکنے کی کوشش کرتے تو یہ برائی ہمارے گھر کے اندر نہیں آتی تھی، یہ برائی ہمارے گھر کے اندر نہیں آتی تھی۔ تو ہم نے برائی کو ہمارے گھر میں پال لیا، ہم نے برائی کو ہمارے گھر میں برداشت کر لیا، تو آج اس کی سزا یہ ہے کہ ہماری بہن کا شوہر شرابی ہے، ہم ہماری بہن کے آنسوؤں کو تو دیکھ سکتے ہیں، مگر ہمیں ہمت نہیں ہے کہ بہن وہی کو شراب سے بچایا جائے۔ آج ہمارا سسرا شرابی ہے، ہم ہماری سسرے کے گھر کو جا کر کھانا کھانے کو پسند کرتے ہیں، مگر ہم میں ہمت نہیں ہے کہ ہمارا سسرا شرابی ہونے سے ماں باپ کو بول سکے۔ ایک بھائی نمازی ہے، ایک بھائی شرابی ہے، بھائی 5 دن کے نماز پڑھ رہا ہے، مگر نمازی بھائی میں ہمت نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو شراب پینے سے روک سکے اور اپنے بھائی کو سیدھے راستے پر لا کر ٹھہرا کرے اور اللہ کی بارگاہ میں لا کر جھکانے کی کوشش کرے۔ بتاؤ یہ جذبہ کسی کے پاس ہے؟ جیسے ہوا کیا سنو، جیسے جیسے برائی کو ہم انجام مارتے گئے نا، اس کی بہت بڑی سزا ہمیں ملی۔ کیا سزا ملی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم برائی کو انجام مارتے گئے، انجام مارتے گئے، انجام مارتے گئے، انجام مارتے گئے، اتنا برائی کو ہم انجام مارے، اتنا برائی کو ہم انجام مارے کہ شراب گھر میں بھی آ گئی، انجام مارے، شراب رشتے داروں میں آ گئی، ہم انجام مار دیے، شراب باپ کے پیٹ میں بھی آ گئی، ہم انجام مارے، شراب بہن بھائی کے پیٹ میں بھی آ گئی، ہم انجان بن کے رہے۔ تو اس کا اتنی بڑی سزا آج ہمیں مل رہی ہے کہ آج ہمارا 15 سال کا بچہ گانجے کے نشے کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ مسلمان بچوں کی بڑی تعداد آج گاندے کی لت میں برباد ہو چکی ہے، گاندے کی لت میں برباد ہو چکی ہے۔ گناہوں سے انجان بن کر رہنے کی وجہ سے وہ گناہ ہمارے نسلوں میں داخل ہو چکا ہے، گناہوں سے انجان بن کر رہنے کی وجہ سے وہ سزا ہمارے نسلوں میں آ چکی ہے۔ ہم جس گناہ سے انجان بن کر
ہم جو شرابیوں سے محبت کرنے لگے، ہم جو شرابیوں سے رشتے داری جوڑنے لگے، ہم جو شرابیوں کو برداشت کرنے لگے اور شراب کے شیشے کو ہم اپنے گھر میں جو برداشت کرنے لگ گئے، اس کی اتنی بڑی سزا یہ ہو گئی کہ ہمارا معصوم بچہ نشے کو معمولی چیز سمجھنے لگا، ہمارا بچہ نشے کو شوق سمجھنے لگا، ہمارا بچہ نشے کو حماقت سمجھنے لگا، اور ہمارا بچہ نشے کو جوانی کی علامت سمجھنے لگا، اور ہمارا بچہ نشے کو عزت سمجھنے لگا، اور وہ آج بڑے شوق کے ساتھ نشہ کر رہا ہے۔ باپ کے پیسے وہ گانجے میں اڑا رہا ہے، باپ کے پیسے پتہ نہیں وہ کتنی نشے کی دواؤں میں اڑا رہا ہے، اور آج ہر ماں اور ہر باپ اولاد کے بگڑتے ہوئے حالات کو دیکھ کر، اولاد کو نشے میں ڈوبا ہوا دیکھ کر ہر ماں ہر باپ آج خون کے آنسو رو رہے ہیں، آج خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار نہ تو ماحول ہے، اس کا ذمہ دار نہ تو شراب بیچنے والا ہے، اس کا ذمہ دار نہ تو گانجا بیچنے والا ہے، اس کا ذمہ دار نہ تو مسجد ہے، نہ کوئی مولوی ہے، بلکہ اس کا ذمہ دار ہر مسلمان ہے کہ اگر مسلمان گناہوں سے نفرت کی عادت اگر ڈال رہا تو آج اس کا بچہ گانجا پیتا ہوا نظر آتا۔ اگر مسلمان اپنے گھر میں شروع ہی سے حرام کی نفرت کی اگر عادت ڈالتا تو آج اس کی اولاد شراب پیتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ میرے دوستو، یہ شراب دیکھیے یہ کتنی خطرناک چیز ہے شراب۔ کہ نزہۃ المجالس ایک مشہور کتاب ہے، اس میں انگور کے تعلق سے ایک بڑی عجیب حکایت آئی ہے نزہۃ المجالس میں، کہ آپ لکھتے ہیں حکایت، ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ہر فصل کا آغاز حضرت آدم سے ہوا، اور کئی پھل پھول اور ترکاریوں کے بیجوں کو حضرت آدم نے دنیا میں ڈالا۔ یہ تو بات صحیح ہے، حقیقت ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام نے انگور کی بیل کو سب سے پہلے لگائی۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام انگور کی بیل لگائے تو نزہۃ المجالس کتاب میں بڑا تفصیلی ذکر ہے، میں مختصر کہوں گا کہ انگور کی بیل لگائے تو اس پہ ہوا کیا معلوم کہ انگور کی بیل جیسا ہی حضرت آدم لگائے اور وہ بیل تھوڑی ہری ہو گئی تو شیطان آیا اور اس بیل پہ مور کو ذبح کیا، اور مور کا سارا خون اس بیل میں آ گیا، اور مور کا اثر انگور کی اس بیل میں آ گیا۔ اور جب وہ بیل بڑی ہوئی، ہری بھری ہو گئی، پتے لگ گئے تو پھر جیسا ہی پتے لگے تو شیطان نے اس بیل پہ پھر بندر کو ذبح کیا، اور بندر کے خون کا اثر اس انگور کی بیل میں آ گیا، انگور کی بیل میں آ گیا۔ اور جب وہ انگور کی بیل پھل سے پہلے پھول نکالنے لگی تو پھر شیطان نے اس بیل کے پاس شیر کو ذبح کیا، تو شیر کے خون کا اثر اس بیل میں آ گیا۔ اور جب پھل لگ گئے تو پھل لگنے کے بعد شیطان نے اس بیل کے پاس سور کو ذبح کیا، اور سور کا اثر آ گیا۔ تو اب حضرت لکھتے ہیں کہ انگور سے جب شکل بدل کے شراب تیار کیا جاتا ہے تو شرابی کی حالت یہی ہوتی ہے کہ جب وہ شراب پیتا ہے تو ابتدا میں شراب کی اثر سے اس کا رنگ مور کی طرح ہو جاتا ہے، اس کا رنگ مور کی طرح ہو جاتا ہے۔ جب نشہ چڑھتی ہے تو وہ بندر کی طرح ناچنے لگتا ہے، جب اور نشہ چڑھتی ہے تو وہ شیر کی طرح بھونکنے اور پکارنے لگتا ہے، اور جب حد سے زیادہ نشہ چڑھتی ہے تو جیسے سور کیچڑ میں لیٹتی ہے ویسے موریوں اور گڑوں میں وہ لیٹتا ہوا نظر آتا ہے، موریوں اور گڑوں میں وہ لیٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ مور کی چال بھی شرابی میں نظر آتی، حقیقت ہے یہ، بندر کی چال بھی شرابی میں نظر آتی، شیر جیسا بھونکنا بھی شرابی میں نظر آتا، اور سور کے جیسا کیچڑ میں لڑنا بھی کئی شرابیوں کو ہم روز شام ہوتے ہی دیکھتے ہیں۔ تو البتہ کہ میرے دوستوں، یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ آج مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، دوسری مصروفیت بھی لگی ہوئی تھی، اس لیے آج بیان تقریباً 25 منٹ دیر سے شروع ہوا۔ تو اس ٹاپک کو ہم آج یہیں پر رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آنے والے جمعہ اس کو ہم تفصیل سے لے جائیں گے، اور لے جا کر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے نوجوانوں میں یہ جو گانجے کی عادت پھیل رہی ہے، اور گانجے سے ہمارے نوجوان خود کی زندگی برباد کر رہے ہیں، اور گھر والوں کے سکون کو برباد کر رہے ہیں، اور غیر ضروری کیسوں میں خود کی جوانی کو بھی وہ برباد کر رہے ہیں۔ تو ایسے بگڑتے ہوئے حالات میں یہ گانجے کی لت سے
ہمارے نوجوانوں کو بچانے کا طریقہ کیا ہے اور ایک ایک مسلمان پہ نسل کو سدھارنے کی کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تو یہ سارے تفصیلات ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ ہم بیان کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرش محمد وعلی آلہ وأہل بیتہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔